بسم اللہ الرحمن الرحیم گفتگو فرمائیں گے؟ جی ٹھیک ہے، مختصر ٹائم کے لیے آپ خوبصورت گفتگو فرمائیں گے۔ احباب عقیدت اور محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیات منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود و سلام سارے احباب مل کر پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ دوست احباب لگ رہا ہے تھکے ہوئے ہیں، تھوڑا محبت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ مجھے 20 منٹ کا حکم ہوا ہے تو انشاءاللہ 20 منٹ کے اندر ہی میں اپنی گفتگو کو اختتام کروں گا۔ قرآن مجید کی آیت بینہ آپ لوگوں نے سماعت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو آیت بینہ بنا کر قرآن میں نازل فرمایا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ اے اللہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما۔ دسترخوان کس کو کہتے ہیں؟ کھانے کو، کھانے کا دسترخوان نازل فرما۔ تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، وہ جس دن کھانے کا دسترخوان نازل ہو اس کھانے کو اور اس دن کو ہم اپنے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن بنا لیں۔ کس کو بنائیں عید کا دن؟ کھانے کو، جو اللہ کریم آسمان سے دسترخوان اتارے اس کو ہم عید بنائیں، اس دن کو بھی عید بنائیں۔ اور پھر انہوں نے اس کو عید بنایا، اور آج تک نصارہ جو ہیں اس دن کو عید مناتے ہیں جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر دسترخوان نازل ہوا۔ وآیات منک، یا اللہ ہم اس کو تیری نشانی بنائیں گے۔ اللہ کی نشانی نعمت ہے اللہ کی، اللہ نے دسترخوان نازل فرمایا، وہ اللہ کی نشانی بنے، کھانا اللہ کی نشانی بن جائے، اور اللہ تبارک و تعالی صفا اور مروہ کو اپنی نشانی قرار دے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد۔ ماشاءاللہ خطیب اہل سنت، نازش اہل سنت، خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی غلام مصطفیٰ شاکر صاحب، آپ تشریف لائے۔ آپ کو تمام مشاقان رسول کی جانب سے، انتظامیہ محفل کی جانب سے دل کے تھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ مالک آپ سب کی حاضری اور نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آپ کے دیگر رفقا جتنے احباب تشریف لائے سب کو دل کے تھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب آپ اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیے گا، بہت شکریہ۔ اب آپ جلدی سے بیٹھیں۔ احباب تشریف رکھیں۔ توجہ فرمائیں، بس چند ایک منٹ میرے امام المناظرین استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا پروفیسر سید احمد اسد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک نشانی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ تو
یہ حضرت بھی میرے اساتذہ ہی میں سے آپ تصور کر لیں، تو میں اپنا تھوڑا سا ان کی بارگاہ میں سبق سنا کر اور آپ کو کچھ اللہ جل شانہ کے محبوب کی کچھ خصوصیت بیان کر کے میں رخصت چاہوں گا۔ حضرت صاحب تشریف لا چکے ہیں، تھوڑی سی توجہ فرمائیں، انشاءاللہ چند منٹ کے لیے میری حاضری ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، وَآیَاتًا مِنْکَ، یا رب میں اس کو تیری نشانی بناؤں گا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اور بھی کئی اشیاء کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا ہے، اس میں سے ایک صفا اور مروہ بھی ہے۔ صفا اور مروہ کیا ہے؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چلنے کی جگہ ہے، پانی تلاش کرنے کے لیے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا پر آئیں، تو اس طرح پانی تلاش کرتے کرتے انہوں نے چکر لگائے، تو میرے رب نے اس کو اپنی نشانی قرار دے دیا۔ اس لیے ایک اللہ کے نبی کی زوجہ ہیں، ایک اللہ کے نبی کی والدہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قدموں کی لگی ہوئی جگہ کو اپنی نشانی قرار دے دیا۔ جو عیسیٰ علیہ السلام پر آسمان سے دسترخوان نازل ہوا، وہ بھی نشانی، وہ بھی نعمت۔ اب انسان کو اللہ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں، انسان کا جسم تندرستی ہونا، آنکھوں کا صحیح سلامت ہونا، ہاتھوں کا، پاؤں کا، جسم کا، معدہ، جگر، گردہ، پورا ایک باڈی، اور 360 جوڑ ہیں اس کے اندر، یہ ساری نعمت ہے اگر تندرست ہے۔ کائنات کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں، یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما کے ارشاد فرماتا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے میرے بندو میری نعمتوں کو یاد کرو، میری نعمتوں کا ذکر کرو۔ اب یہ ساری نعمتیں میرے رب نے عطا فرمائی ہیں، اور اس تمام کائنات کی اشیاء کو نعمت بنا کر اپنے محبوب کے قبضہ و قدرت میں دے دیا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی تمہاری جانوں کے مالک ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کا ترجمہ فرمایا، تمہاری جانوں کے مالک ہیں، اور مترجمین ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہیں۔ اب شاہ رگ کٹ جائے تو بندہ ختم، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شاہ رگ سے بھی قریب ہیں، تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم شاہ رگ سے بھی قریب ہیں، وہ ہماری جان کے مالک ہیں، تو تمام کائنات کی اشیاء اور نعمتوں کے بھی مالک ہیں۔ جب اللہ نے نعمتوں کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے تو محبوب کے ذکر کو کس قدر زیادہ یاد کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ تو سارے انبیاء نے ذکر کیا حضور کا، آپ کے آنے کی خوشخبری سناتے رہے، آپ کے آنے کا ذکر کرتے رہے۔ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لم یزل اللہ یتقدم الی آدم من بعدہ، لم تزل الامم تتباشر به وتستفتح به، اخرجہ اللہ من خیر امت من خیر بلد من خیر اصحاب۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سارے نبی میرے آنے کی خوشخبری سناتے رہے، اور لوگ میرے آنے کی خوشخبری سنتے بھی رہے، وَتَسْتَفْتِحُ بِهِ، اور میرے وسیلے سے دعائیں مانگ کر جنگوں میں فتح بھی حاصل کیا کرتے تھے۔ یعنی حضور کا ذکر، آنے کا بھی ذکر اور حضور کا وسیلہ بھی، سارے انبیاء کی امتوں میں یہ روایت رہا، یہ سلسلہ چلتا رہا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آ کر یہ سلسلہ موقوف ہوا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زمین کے اوپر لوگوں کو، اپنی امت کو اکٹھا کیا۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، میں مختصر اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ قرآن کریم کی آیت بینہ، وَإِذْ قَالَ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو اکٹھا کیا، اپنی امت کو بلایا، کہا انی رسول اللہ علیکم، اے لوگوں میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل لوگ وہ تورات کو ماننے والے تھے۔ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اے لوگوں سنو، میں تمہیں ایک آنے والے نبی کی خوشخبری سناتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، اور ان کا نام احمد ہوگا۔ انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور یہ سلسلہ حضور کی آمد کا، حضور کے ذکر کا سلسلہ تھا، حضور کے چرچوں کا،
حضور کے ذکر پاک کا چرچا تھا، سارے انبیاء علیہ السلام اور ساری امتیں یہ چرچا کرتی رہیں، اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک بہت بڑا جلسے کا اہتمام کیا۔ پچھلے دنوں میری ایک دوست سے بات ہوئی، آخری بات ہے بس، میں اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ وہ کہنے لگا جی آپ یہ کون سی عالم روا کے جلسوں کی باتیں کر کے اور دلیلیں دیتے رہتے ہو؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، عالم روا کے جلسے کی، اللہ نے عالم روا میں جلسے کیے، ہم عالم دنیا میں ہیں، وہ جلسہ ہمارے لیے دلیل کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا عالم ارواح کو چھوڑو، میں تمہیں عالم دنیا کے جلسے کی بات سناتا ہوں، دنیا کے جلسے کی بات سناتا ہوں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جلسہ میرے رب نے قرآن میں فرمایا ہے، وَإِذْ قَالَ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا ہے لوگوں میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تورات کی تصدیق کرتا ہوں، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور ایک آنے والے نبی کی خوشخبری بھی سناتا ہوں جو میرے بعد میں تشریف لائے۔ تو یہ آپ نے زمین پر جلسہ کیا، زمین پر کیا، تو یہ آسمانوں کا جلسہ تو نہیں تھا، چلو آسمانوں کے جلسے کو نہ مانے، زمین کے جلسے کو تو مانے جس کو میرا رب قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، میری نعمتوں کو یاد کرو۔ تو جو نعمتوں کے مالک ہیں، جو نعمتوں کی جان انسان کی جان کے بھی مالک ہیں، جس پر نعمتیں میرے رب نے نازل فرمائی اس انسان کی جان کے بھی مالک ہیں، بلکہ اس پوری کائنات کو میرے رب نے نبی علیہ السلام کے توسل سے ہی پیدا کیا ہے۔ جب ہم اس کا ذکر کریں تو یہ ذکر شرک اور بدعت بن جائے، یہ بات بنتی نہیں ہے، یہ بات سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ تو سمجھ میں آنے والی بات یہی ہے، میرے رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا، اور یہ ذکر بلند ہوتا رہے گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے محبوب تیری آنے والی گھڑی پچھلی سے بہتر ہوگی۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ہے، بہت ساری آیات بینات محبوب کریم علیہ السلام کے ذکر پاک کو، آپ کے خصائص کو آپ علماء سے سنیں گے، اور بالخصوص حضرت قبلہ مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ شاکر صاحب وہ آپ کو سنائیں گے۔ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ پاک میری